دیکھیے یہ جو مدرسوں کا آپ روب ڈالتے ہیں نا کہ ہم نے مدرسوں کے بھی دھکے کھائے ہوئے ہیں، ٹکڑے کھائے ہوئے ہیں، اصل میں یہی آپ کی خامی ہے۔ ان مدرسوں کے اندر سے جو نکل کر آئے گا نا، بس وہ اسی مدرسے کی پوری دائرے میں بند رہے گا، اسی کو پروموٹ کرے گا، اور اس کے دماغوں کے اندر وہ مدرسہ اور وہ جو اس کے اکابرین مشرکانہ عقیدے ہیں وہ اس طرح رچ بس جاتے ہیں کہ اس کے خلاف وہ کوئی چیز سن ہی نہیں سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ پوری دنیا میں علماء نے، ان علماء نے، یہ آرام خوروں نے ادم مچایا ہوا ہے، جتنا شرک پھیلا ہوا ہے یہ انہی مولویوں اور پیروں کی وجہ سے اور مدرسوں کی وجہ سے، بریلوی مدرسے والا، پھر دیوبندی مدرسے والا، اہل حدیث مدرسے والا، یہ جناب سلفی مدرسہ، اور کوئی ایک دوسرے کی سند کو نہیں مانتا ہے۔ بتاؤ پھر کیا سند رہ جاتی ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف یہ انسانیت کی طرف یہ اپنا قرآن بھیجا ہے، اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، صحابہ کرام کا نقشہ۔ تو بتاؤ کون سا مولوی ہے جو صحابہ کرام کے طریقے پر چلے گا؟ جس کا پیٹ دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے حرام خور، یہ کیسے دین کا کام کر سکتے ہیں؟ یہ کبھی دائی نہیں بن سکتے ہیں۔ مولوی رہے گا، پوری زندگی پیٹ پوجا کرے گا، اللہ ماشاء اللہ کوئی لاکھوں کروڑوں اربوں اور خربوں میں کوئی چند نکل آئے، ایک دو، جس طرح یہود و نصارہ کے علماء میں سے صرف 2-3 آئے تھے سامنے، اندازہ لگائیے۔ اور نبی علیہ السلام نے کسی حدیث میں اگر اس انداز سے بیان کیا کہ اگر یہ 6-7 بھی عالم دین ادھر آ جاتے، حالانکہ ہزاروں کے ساتھ میں، لاکھوں کی تعداد میں پھیلے ہوئے تھے، تو 4-5 بھی اگر ایمان لے آتے تو اچھی خاصی تبدیلی آ جاتی یہود و نصارہ کے اندر، لیکن نہیں آئے ہیں۔ 1-2 آئے تھے صرف، عبداللہ بن سلام آئے ہیں، عدی بن حاتم طائی آئے ہیں نصارہ میں سے، اور عبداللہ بن سلام آئے ہیں یہودیوں میں سے۔ تو ایک واقعہ بھی بلکہ بڑا مشہور ہے، جب عبداللہ بن سلام اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، وہ دین کو اجرت کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا تھا انہوں نے، عبداللہ بن سلام کھیتوں میں کام کر رہے تھے، اور جیسا سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے ہیں تو اپنا کام چھوڑ کر گئے ہیں اور 2 یا 3 سوال پوچھے ہیں، اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ وہ سوالات ہیں سوائے نبی کے کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بالکل درست جواب دیے، اور بعد میں یہ بھی بتایا کہ ابھی بھی جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ جواب بتائے ہیں اس انداز سے۔ اور پھر عبداللہ بن السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو علماء ہیں نا، یہ جو یہودی علماء ہیں، جس طرح آج ہمارے یہ مولوی اور پیر ہیں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں کاشف صاحب، تو اسی طرح عبداللہ بن السلام نے کہا کہ یہ بڑے ظالم مولوی ہیں، یہ میرے بارے میں بڑا پروپیگنڈا کریں گے، یا رسول اللہ پہلے ان کو پتہ چلنے سے پہلے ذرا میرے بارے میں ان سے کچھ پوچھ لیں تاکہ بعد میں ان کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو عبداللہ بن سلام ذرا پردے کے پیچھے چھپ گئے، اتنی دیر میں بڑے بڑے علماء آ گئے جی، بڑے بڑے علماء، اس دور کے کاشف حسین بھی ہوں گے، آج بھی ہیں، اس دور میں بھی تھے، وہ بھی آئے سارے، اور آ کے سوالات کیے، بات چیت کی، اور نبی علیہ السلام نے ان کو اللہ سے ڈرایا بھی اور ایمان لانے کی دعوت دی، اور کہا کہ کیا اب تم مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنے کچے نہیں ہیں ہم، اور اتنے ہم وہ نہیں ہیں کہ فوراً مان جائیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا اگر عبداللہ بن سلام وہ ایمان لے آئے یا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے سب نے کہا، ان کا بہت بڑا عالم دین ہے، اور اس کا باپ بھی بہت بڑا عالم دین تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا اگر وہ ایمان لے آئے تو ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ ایمان لا ہی نہیں سکتا آپ کے اوپر، وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے۔ اتنی دیر میں عبداللہ بن سلام سامنے آ گئے اور کہا کہ یہود، یہی ہیں وہ نشانیاں جو ہماری کتابوں کے اندر ہیں، بالکل یہ سچے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایک دم دوسرے الفاظ میں بولے، انہوں نے کہا یہ بدترین آدمی ہے ہم میں، اور اس کا باپ بھی بدترین تھا۔ تو اس طریقے سے پلٹ گئے، اور پھر عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ مجھے اسی چیز کا ڈر تھا۔ یہ معاملہ ہے کاشف صاحب۔